الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزيت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي إذا تصابت أمتي سقطت من عين الله او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، عزیز و دوستو، بزرگو، آج کی رات، آج کا دن تقریباً پورے ایشیا میں ختم القرآن ہوا ہے۔ حالانکہ پہلے بنگلورو میں، کرناٹک میں یا ساؤتھ میں یو پی بہار سے حفاظ آتے تھے تراویح سنانے کے لیے، اور وہ سنا کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے بستیوں میں عید کرنے کے لیے وہ 27 پڑھا کر کے عید کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن وہ بات چل پڑی ہے۔ اصل حق تو یہ تھا کہ 29 تک ہم قرآن مکمل کرتے، 29 تک قرآن چلتا۔ خیر، ایک ماحول بن گیا ہے، اسی کے مطابق جو ہے لوگ چل رہے ہیں۔ میرے دوستو، بزرگوں، رمضان کتنی تیزی سے آیا، کتنی جلدی چلا گیا۔ پہلا عشرہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتا ہے، دوسرا دوڑتا ہے، تیسرا اڑتا ہے۔ پہلا چلتا ہے، دوسرا دوڑتا ہے، تیسرا اڑ کے چلا جاتا ہے۔ 26 روزے ختم ہو گئے، 27ویں تراویح قرآن مکمل ہو گیا۔ کل 27واں روزہ ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو 30 روزے ملیں گے، جمعہ کا دن بھی روزے سے گزرے گا، ہفتے کو عید ہوگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، نہ تو جمعہ کو عید ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے رمضان کو پایا، اس کی قدر کی، اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسایا، یہ ایک لمحہ بھی غافل نہیں کیے، ایک لمحے کو انہوں نے وصول کیا۔ ایسے لوگ بڑے اللہ کے ہاں قابل مبارکباد ہیں۔ ورنہ اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ سارا محلہ ہمارا اطراف میں کھچا کھچ مسلمانوں کی آبادی بھری ہے، سارے مسلمان نوجوان بھیڑ اکٹھا کھڑے جو ہیں رہتے ہیں۔ وہ میں تو اکثر شباب الاسلام میں وہی میری تراویح ہوئی، جماعت میں جانے کے علاوہ۔ تو جاتے ہوئے ہر ایک کو دعوت دیتا چلا جاتا ہوں کہ بھی آ جاؤ نوجوانوں، آ جاؤ، قدر کر لو رمضان کی، عظمت کر لو، پتہ نہیں رخصت ہو جائے، مہینہ بالکل سر پہ کھڑا ہے، چلو حضرت آ رہی اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، 30% لوگ
روزے سے رہتے ہیں 30%، 70% جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، اور رمضان کے مہینے میں بھی 70% لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ روزہ نہ رمضان نہ تراویح کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، یعنی دقت ہوتی ہے، لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تراویح سے بھاگتے ہیں لوگ دور۔ تو خیر جو ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ محبت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت واقعی عشق ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، قرآن سے لگاؤ پیدا ہو جائے، رمضان سے کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، الفت میں برابر ہو، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ واقعی اگر دل میں مزہ بیٹھ جائے، قرآن کی عظمت کا مزہ، اللہ کی محبت کا مزہ، اللہ سے عشق تعلق پیدا ہو جائے، روزوں کی عظمت پیدا ہو جائے، تو آدمی ہر لائن کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہر لائن کی قربانی آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو آدمی جو ہے تھوڑا مجاہدہ بھی کیا ہے بہت بار پڑتا ہے، حالانکہ اس میں نفس کا دخل ہے۔ آج ہم نے ماحول ایسے بنا لیا ہے، اور ماحول کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، خواہشات کو ہم نے ایک جگہ دے دی ہے کہ خواہشات کے لیے جگہ عطا فرمائی، تو اس میں آدمی کیا ہے، اس میں لگ کر کے ماحول تو ایسا گندا بنا دیا ہے لوگوں نے کہ ماحول تو ایسا گندا ہے، جگہ جگہ آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ 13 سال کے بچے نشے کے عادی ہیں، 13 سال کے بچے، اسے ٹین ایج کہتے ہیں، 13 سے لے کر 19 سال ٹین ایج۔ تو ہمارے نوجوان، میرے دوستوں بزرگوں، افسوس رونے کی بات ہے، یہ ہماری محنتوں کی نہ کرنے کا ثمرہ ہے، اور ہماری محنت نہ ہونے کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل نشے کے عادی بن چکی ہے۔ نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں کہ بھی معاملہ نپتا نہیں ہے، 2 مہینے میں خلع ہو رہے ہیں، 3 مہینے میں طلاق۔ 3 سال پہلے ہمارے دوست ہیں مفتی نظام الدین، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سال میں نے اپنے دارالقضاء میں 360 فیصلے کیے، 360 فیصلے، طلاق خلع کے فیصلے۔ پہلے دارالعلوم سبیل الرشاد جاتے تھے لوگ، 1960 کا مدرسہ بنا ہوا ہے، 1960 حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی تھے، حضرت نے اس کی بنیاد ڈالی، تو دارالقضاء میں لوگ جاتے تھے، کرناٹک سے لوگ دارالقضاء وہاں فیصلے کے لیے۔ آج ہر مسجد دارالقضاء بنی ہے، ہر مسجد دارالقضاء۔ افروز بھائی ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں، ان کے یہاں بھی مسجد میں شباب الاسلام میں کتنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو بنیاد نہیں بنایا، دین نہ ہونے کے یہ نتیجے ہیں، ایمان کی کمزوری کے نتیجے ہیں، اعمال کی کمزوری کے نتیجے ہیں کہ آج لوگ جو ہے بے دینی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں، اور دنیا کو مقصد بنا لیا۔ دنیا مقصد ہے، دین دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دین کام آئے۔ لوگوں کا اصل جو ہے عام طور سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ ہے، دین کا فائدہ تو موت کے بعد ہے، دنیا کا فائدہ نقد ملے گا، دین کا فائدہ موت کے بعد، نماز کا فائدہ موت کے بعد، ذکر کا فائدہ موت کے بعد، قرآن کا فائدہ موت کے بعد۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، زندگیوں میں چین، سکون، راحت، عزت، برکت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں جان لو تمہارے دلوں کا چین اور سکون ہماری یاد میں ہے۔ دلوں کا چین اور سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ ذکر سے مراد علماء فرماتے ہیں سارا دین ہے،
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो तुम्हारे दिलों का चैन और सुकून हमारी याद में है। ये जिक्र से मुराद मुकम्मल दीन है, कुरान है, अल्लाह के अहकामात हैं और अल्लाह की नबी की जिंदगी है, आपकी सीरत है, आपकी जिंदगी है, सहाबा की जिंदगी है। ये सारा दीन जो है वो जिक्र है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। नमाज क्यों पढ़ते हैं? अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो अल्लाह की याद के लिए। नमाज को कायम क्यों करो? अल्लाह की याद के लिए। नमाज कायम करो अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह के इस्तेहज़ार के लिए। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आदमी जिंदगी गुजारे। ईमान होगा तो आदमी कदम कदम पर अल्लाह की ज़ात को हाजिर और नाजिर जानकर चलेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा, अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे हर काम से बाखबर है, बेखबर नहीं है, बाखबर। मेरे चलने से, मेरे फिरने से, मेरी रातों को, मेरे दिन को, मेरे सुबह शाम को अल्लाह देख रहा है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है, अल्लाह देख नहीं रहा है, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह हर जगह देख रहा है। और अल्लाह कितना देखते हैं भाई? अल्लाह इतना देखने वाले हैं, हाँ? काली रात में काले पहाड़ पर, काली रात में काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही है, काली चूंटी चल रही है, अल्लाह उसको देखते हैं, उसके कदमों की आवाज को सुनते हैं और उसके दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को जानते हैं। चूंटी अल्लाह की तारीफ करती है, चूंटी छोटी मखलूक, वो गुजर रही हो हमें पता भी ना चले कि कहां से गुजर रही है, इतनी छोटी सी मखलूक है। चूंटी कहती है अल्लाहुम्मा अशानी व यारिफु मकानी वलम यंसानी फी ज़ुलुमातिल लैल व यरज़ुक़नी, अल्लाह मुझ जैसे हकीर मखलूक को तो भुलाता नहीं है, मेरे मकान को जानता है, मेरे घर को जानता है, हाँ, और मेरे दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को जानता है। वह यरज़ुक़नी, मुझे मेरे घर में रोजी पहुंचाता। तो आज पूरी दुनिया में जो गुनाह हो रहे आम तौर से मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये अल्लाह का इस्तेहज़ार खत्म होने की वजह से। अल्लाह हमें देख नहीं रहा है। बिल्ली दूध पी रही है, वो आंख बंद करके पीती है, वो समझती है कि कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा मुझे, हालांकि सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं उसे, दूध आंख बंद करके पी रही है। तो अल्लाह हमारे अमाल से बेखबर नहीं है, अल्लाह हमारे अमाल से बाखबर है, अमाल से बाखबर है। फरिश्ते देखते हैं कभी, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन जो फरिश्ते हैं हमारे हर अमल को जानते हैं, हर खौल और फ़िल को। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को कहेंगे, ऐ मेरे बंदे अपना हिसाब खुद कर ले, इक़रा किताबक, किताब पढ़ ले तुम, वकफ़ा बिनफ़्सिका अलैका हसीबा, अपना खुद हिसाब कर ले, अपना खुद हिसाब देख ले तो सामने तूने क्या क्या किया है दुनिया के अंदर। बंदा कहेगा माली हाज़िल किताब, अल्लाह इस किताब को क्या हो गया, ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने तन्हाई में जो गुनाह किए वो भी लिखा हुआ है, मजमे में किया वो भी लिखा हुआ है, छोटे छोटे गुनाह भी लिखे हुए हैं। अल्लाह ये किताब ना मिलती तो अच्छा, माली हाज़िल किताब, ये किताब ना मिलती तो अच्छा था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, कभी जमीन हमारे खिलाफ खबरें बयान करेगी, इस जमीन में तूने क्या क्या किया है, इस धरती पर तूने क्या क्या गुनाह किए हैं, नेकी की है वो भी बताएगी जमीन, गुनाह किया वो भी बताएगी। इंसान की जबान को हिट ही नहीं है,
جو چاہے بک دے. آج تو جھوٹ کا بازار گرم ہے. جھوٹ کا بازار. لوگ کہتے ہیں سچ بول کے پھنس جا, جھوٹ بول کے نکل جا. سچ بولے گا تو پھنس جائے گا, جھوٹ بولے گا تو راستہ مل جائے گا. حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت و بربادی ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے, فرمایا اس کی زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے, فرشتے جو پاس رہتے ہیں 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے. حالانکہ جھوٹ کا کہنا پرندے کے گوشت سے زیادہ مزیدار ہے. غیبت کا کرنا, جھوٹ کا بولنا, جھوٹ کا بولنا, بہتان کا لگانا, غیبت کا کرنا. ہاں, لیکن میرے دوستو بزرگوں, اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا ہی میں اللہ سزا دیتے ہیں. سچائی میں نجات ہے, جھوٹ میں ہلاکت و بربادی ہے. تو ماحول ہم نے ایسا بنا لیا ہے میرے دوستو بزرگوں, انٹرنیٹ, یہ موبائل, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر گھر میں 3 4 موبائل. ایک گھر میں بچے کا الگ, ماں کا الگ, بیٹی کا الگ, بھائی کا الگ, ہاں, سب کے الگ الگ موبائل. پہلے لوگ گناہ کرنے کے لیے جاتے تھے سفر میں, تھیٹروں کو جاتے تھے. اب تو گھر ہی میں تھیٹر. یہود و نصارہ محنت کر کے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر گھر میں تھیٹر ہے, ہر گھر میں. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. گلستان بولے تو باغ, الو بولے تو حقوق. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. ایک باغ کو اجاڑنے ایک گھگو کافی ہے. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا. اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام میں گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا, اس باغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اے مسلمانوں تمہارے مسجد میں میوزک بجائیں گے, تمہارے دینی جو ہے ماحول کے اندر. تو مسلمانوں نے کہا کہ بھئی خون کی ہولیاں ندیاں بہا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ایسے بجائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج بجا رہے نہیں, کیا بجا رہے کہ نہیں؟ ہمارا فاروق صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت نصیب فرمائیں, کہ بھی فوراً موبائل بجتے ہی کتنے دینی ماحول میں بھی آدمی رہے. جیسا کہ بچہ چھوٹا روتا ہے تو عورتیں کنارے چلے جاتی, جیسا وہ اندر سے موبائل روتا ہے فوراً بھاگ گئے, مجلس چھوڑ کے بھاگ گئے, دینی مجلسوں سے اٹھ کے بھاگ گئے. کہ بھی اتنا اہم کال کس کا آ گیا, کس کا بلاوا آ گیا, دینی مجلس سے بڑھ کر, دینی مذاکرے سے بڑھ کر. تو آج میرے دوستو بزرگوں, دعوت و تبلیغ کی محنت سے پوری دنیا میں ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, اللہ نے بھیجا ہے. دنیا میں ہم نہیں آئے, اللہ نے بھیجا ہے. اور جب اللہ بلائیں گے ہم جائیں گے دنیا سے. اللہ جب چاہے بلا لے, دن میں بلا لے, رات میں بلا لے, سفر میں بلا لے, حضر میں بلا لے. بیمار ہو کے ہی مریں گے کوئی بھروسہ نہیں. صحت مند بھی جا رہے ہیں, اچھے خاصے صحت مند لوگ کھڑے کھڑے چلے جا رہے, بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں. جاگنا ہے تو جاگ لے, افلاک کے سائے تلے. فلک بولے تو آسمان, 7 آسمان کو افلاک بولتے. جاگنا ہے تو جاگ لے, افلاک کے سائے تلے. آسمان کے جب تک تو نیچے ہے, زمین کے اوپر ہے, جاگ جا, ہوشیار ہو جا. تاحشر تجھ کو سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. جب خبر کے اندر چلا جائے گا آدمی, ساری زندگی مٹی تلے سونا پڑے گا, اوپر مٹی کا ڈھیر. مولانا قاسم پوری سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لوگ پہنچے وقت دفن, لوگ پہنچے وقت دفن, ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے.
ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے ساری زندگی کے ارمانوں کا صلہ دینے لگے، لے مٹی پڑو، تیرے منہ میں مٹی پڑو۔ آج عورتیں گھروں میں مٹی پڑو گالیاں دیتی ہیں، سمجھ نہیں ہے ان کو، وہ سوچتی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ تیرے منہ مٹی پڑو، منہ میں مٹی کب پڑے گی؟ جب آدمی خبر میں دفن ہو جائے گا تو اوپر سے مٹی پڑے گی، اس سے پہلے مٹی کہاں پڑے گی؟ خبر میں لٹا دیا جائے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جگہ دو بھی، ہمیں بھی موقع دو بھی، ہم بھی مٹی ڈالیں گے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اس مٹی میں دوبارہ پہنچا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں کھڑا کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس بات کی علامت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کریں گے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس مٹی میں تمہیں دوبارہ جانا ہے، اس مٹی میں تمہیں دوبارہ پہنچا دیا جائے گا۔ پھر سجدے سے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کے میدان میں مٹی سے اٹھا کر کے کھڑا کرے گا، خبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے دی ہے، اللہ اس کے بدلے آزمانا چاہتے ہیں۔ زندگی دی ہے اعمال کرنے کے لیے، موت دیں گے نتیجے کے لیے کہ بھی کیا کارگزاری لے کے آئے دنیا سے، کیا گل کھلا کے آئے، کیا کما کے آئے، اللہ کو کتنا راضی اور خوش کر کے آئے۔ نیکی ذرے برابر بھی انسان کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے برابر خیر کرے گا وہ بھی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر شر کرے گا، گناہ کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، چاہے سچے پکے مومن مسلمان بن جاؤ یا انکار کر کے اللہ کے باغی بن جاؤ۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تَفُرُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم کی آگ جو ہے وہ چیختی ہے، چنگھاڑتی ہے۔ اشتد حرّی، اللہ میری گرمی بڑھ گئی ہے اور میرے انگارے بادقاری، میرے گڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ وَعَظَمَ جَمَرِي، میری تپش بڑھ گئی ہے۔ عَجِّلْ إِلَيَّ بِأَهْلِي، اللہ جہنمیوں کو جلدی بھیج تاکہ میں جلا کر کے اپنی گرمی بجھاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، دیکھو دنیا کی آگ بھڑکانے کے لیے پیٹرول ڈالتے ہیں، ڈیزل ڈالتے ہیں، چمنی کا تیل ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں، آگ بھڑکے گی، لیکن جہنم کی آگ بھڑکے گی انسان اور پتھر کو ڈالنے سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اور انسان سے جہنم بھڑکے گی۔ اب لوگوں کو زیادہ بتایا جائے، جماعتوں میں جاتے ہیں لے کے، گشتوں میں ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بتایا جائے تو لوگ جو ہے اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے گناہ کرتے کرتے، کیونکہ آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ ایک کالا نقطہ۔ آدمی توبہ کر لیتا ہے، آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے لوٹنے کو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کرنا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ سے اللہ، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو چراغوں سے سجا دیتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کس خوشی میں ہے آسمانوں کو سجا دیا گیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے فرشتے میں فلاں بندے کی توبہ کے انتظار میں تھا، میں فلاں
میرے بندے کی توبہ کے انتظار میں تھا، آج اس نے سچی توبہ کی ہے، اور اس کے توبہ کرنے کی خوشی میں نے جنت کو روشن کر دیا، جنت روشن ہو گئی۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو توبہ۔ 1000 بار بھی توڑو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا، یہ بھی اللہ معاف کرنے والا، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے یہ کالا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا وہ دھل جاتا ہے۔ جب دوسرا کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، وہ دوسرا دل پہ نقطہ پڑ جاتا کالا، یہاں تک کہ آدمی گناہ کرتے 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 سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کو گناہوں کی بدولت انہوں نے اپنے دلوں کو کالا کر لیا، زنگ آلود ہو گئے، اور حق بات دل پہ نہیں اثر کرتی، حق بات دل پہ اثر نہیں کرتی، چاہے جو بھی بولو، جہنم سامنے آ جائے، جنت سامنے آ جائے، کہ بھی خبر آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خبر کے سامنے گزرتے اتنا روتے، اتنا روتے گاڑی بھیگ جاتی، سینہ بھیگ جاتا، زمین تر بتر ہو جاتی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اتنا جہنم کا ذکر آتا اتنا نہیں روتے، جنت کا ذکر آتا اتنا نہیں روتے، خبر سے کتنا کیوں گھبراہٹ ہے؟ فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، جو آدمی اس میں اٹک جائے وہ آخری منزل آنے ساری منزلیں میں پھنس جائے۔ خبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ روزانہ 70 مرتبہ خبر ہمیں یاد کرتی، ہم یاد کرتے بھی کبھی؟ روزانہ خبر 70 بار ہمیں یاد کرتی ہے۔ انا بیت الوحدہ، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الظلم، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے آنے والے روشنی لے کے آ۔ انا بیت الظلم، انا بیت الدود، اے آنے والے روشنی لے کے آ خبر میں۔ آدمی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، سردی برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، خبر میں کون ہمارا سہارا بنے گا؟ بھائی سہارا بنے گا؟ بیوی رو کے خاموش ہو جائے گی، بچے خاموش ہو جائیں گے۔ پہلے دن میت کے گھر میں جو رونا ہوتا ہے، جو تڑپنا بلکنا ہوتا ہے، وہ غم اللہ باقی رکھ دے اور جنازے گھر میں اٹھیں گے۔ پہلے دن کا غم ہلکا ہو جاتا، دوسرے دن تیسرے دن اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سوگ 3 دن کے لیے کہا گیا، سوگ 3 دن مناؤ۔ بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، بے وگی کا زمانہ عدت کے 4 مہینے 10 دن، ورنہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ناجائز ہے، سوگ نہیں منا سکتے۔ حالانکہ میت جو چلی گئی اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہمیں معلوم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو چڑی دوست ہیں، کبھی چڑی دوست، لنگوٹی یار، ہم نوالا ہم پیالہ، ایک پیالے میں ہم کھاتے تھے۔ دوست کی پہلی رات ہے خبر کی، کوئی مہیکا لال ہمیں بتا دو یہ مجلس میں، یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ بھی خبر کی رات، پہلی رات میت کے ساتھ گزار دے قبرستان میں، ہے کوئی گزارے گا؟ لوگ دفن کر کے فوراً لوٹ جائیں گے، کوئی نہیں رہتا وہاں، اور اس پر کیا بیتے گی، کیا بیت رہی ہے معلوم ہے؟ کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 بھائی ہیں، 3 بھائی، ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، وہ مرنے لگا، تینوں کو بلایا کہ بھئی بتا تو کیا ساتھ دے گا مجھے؟ اس نے کہا کہ زیادہ شدید بیمار ہو جائے گا تو ایڈمٹ کرا دوں گا ہاسپٹل میں، وقت پر کھانا پہنچاؤں گا، دوا پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد تو مر جائے کفن دفن کا انتظام کروں گا، جنازے کی تیاری کروں گا، رشتہ داروں کو جمع کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، قبرستان تک تجھے پہنچاؤں گا۔ اس نے اسے واپس کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، تو کیا ساتھ دے گا؟
اس نے کہا کہ تیرا میرا تعلق زندگی کا ہے، جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، مرے گا تو دوسرے کے پاس میں چلا جاؤں گا۔ اس نے اسے بھی واپس کر دیا۔ تیسرے کو بلایا، بتا تو کیا ساتھ دے گا؟ اس نے کہا کہ زندگی بھر تیرے ساتھ رہوں گا، خبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، پلسرات میں بھی ساتھ رہوں گا، حشر کے میدان میں بھی ساتھ رہوں گا، جنت میں جائے گا تو بھی ساتھ رہوں گا، جہنم میں جائے گا تو بھی ساتھ رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں میں وفادار کون ہے بتاؤ؟ صحابہ نے کہا کہ جو آخر تک رہنے کا جو وعدہ کیا وہ وفادار ہے، یہ دو تو بے فائدہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا بھائی انسان کا مال ہے، مالا یمیل میلن، مال تو کسی کی طرف مائل ہونے والی چیز ہے، میرے پاس ہے کل دوسرے کے پاس چلا جائے۔ دوسرا بھائی کیا ہے؟ رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ شدید بیمار ہو گیا ایڈمٹ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، مر گئے تو تیاری جنازے کی ہوتی ہے، قبرستان میں دفن کر کے آ جاتا ہے، یہ رشتہ دار ہیں۔ تیسرا بھائی انسان کا عمل ہے، چاہے نیکی کرو چاہے برائی کرو، وہ دونوں ساتھ میں۔ نیکی قبر میں منتہائے نظر تک قبر وسیع ہو جائے گی، نیکی کی وجہ سے قرآن سرحانے ہو جائے گا، نیک عمل پاؤں طرف ہو جائیں گے، یہ بھی روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، یہ میت کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تاکہ عذاب اس کے قریب نہ آئے۔ منتہائے نظر تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کیا بھی منتہائے نظر تک قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا بھائی انسان کا عمل جو بھی کرو وہ ساتھ رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کسے چوز کرو، پسند کرو، سیلیکٹ کرو، کہ بھی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا علی تمہارا خدا بھی عجیب ہے، تمہارا خدا بھی عجیب ہے، گناہ بھی کرواتا ہے سزا بھی دیتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے سزا بھی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اٹھ کھڑا ہو جا، اوپر کھڑا ہو گیا، کہا کہ پیر اٹھا، تیرا پیر اٹھایا، کہا دوسرا بھی اٹھا، دوسرا اٹھاؤں گا تو نیچے گر جاؤں گا، پہلا میں اٹھا سکتا ہوں دوسرا اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے بے خوف نادان، اللہ نے تجھے اختیار دے رکھا ہے اور تیرے سامنے راستے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ بھی بتایا۔ دیکھیں یہ راستہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جنت والا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ایک راستہ اللہ نے بتایا گمراہی والا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نمرود کا، شداد کا، قارون کا، فرعون کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، اس دور کے فرعون جتنے دنیا میں بسے ہوئے ہیں، یہ سب کا راستہ ہے وہ سیدھا جہنم کے اندر جا کے گرتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا، دیکھ جو ہے چاہے تو اس راستے پہ چل چاہے اس راستے پہ چل، اختیار۔ اللہ کو کیوں دوشی ٹھہراتا ہے؟ اللہ نے راستے بتائے، اللہ نے نیکی کا راستہ بھی بتایا، گناہ کا راستہ بھی بتایا، اور جو ظلم کر کے دنیا سے ختم ہو کے چلے گئے ان کا راستہ بھی بتایا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے، یہ رمضان سے، یہ شب قدر سے، یہ نیکیوں سے اللہ پاک ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ میرے مطیع فرما بردار بن جائے، اللہ کے چہیتے بن جائے، کہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اسے جھلسا ہوا دیکھنا، چلتے ہوئے دیکھنا، اس کی بربادی دیکھنا اللہ نہیں چاہتے بھائی، ماں باپ نہیں چاہتے، بچوں کی بربادی ماں باپ نہیں چاہتے، تو اللہ کیسے چاہے گا کہ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ بلکہ 1000 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا۔ اللہ چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے، حالانکہ انسان اپنی بربادی کا سامان جمع کرتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے راستے بتائے، اس کے بعد صحابہ کے ذریعے، تابعین تبع تابعین کے ذریعے،
اس کے بعد کروڑوں علماء کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ بتا رہے ہیں یہ راستہ ہے چلنے کا، یہاں سے چلو، اس راستے پہ چلو، یہ صلح کا راستہ ہے، یہ انصار کا راستہ ہے، یہ مہاجرین کا راستہ ہے، یہ متقی لوگوں کا راستہ ہے، ہاں یہ قناعت والوں کا راستہ ہے، ہاں یہ رکوع کرنے والوں کا راستہ ہے، یہ سجدہ کرنے والوں کا راستہ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ چلو یہاں سے چلو، کامیابی ملے گی، آخرت بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ دین کا فائدہ دنیا میں ملتا ہے، دین کا فائدہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں، وہ تو حج، لیکن دنیا میں بھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو تمہارے دلوں کا چین ہماری یاد میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے دلوں کا چین و سکون۔ اللہ والے کہتے ہیں ارے بادشاہوں کو پتا چل جائے ہمارے دلوں کا چین کیا ہے، وہ تلواریں نکال کے ہمارے چین کو چھیننا چاہیں گے۔ دلوں کا چین وہ اللہ کی یاد میں ہے، معرفت میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، قرآن میں ہے، سچائی میں ہے، امانت داری میں ہے، دلوں کا چین و سکون ہے۔ زبان کی حفاظت میں ہے، ہاتھوں کی حفاظت میں ہے، کانوں کی حفاظت میں ہے، آنکھوں کی حفاظت میں ہے۔ استحضار کے ساتھ آدمی چلے، میرا قدم کہاں جا رہا ہے، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ روزانہ آدمی سوچے کہ میرا جو عمل ہو رہا ہے اس سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں ہے۔ ہر عمل سے وجہ عمل، اخلاص میں ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ 6 نمبر میں اخلاص، وجہ عمل تلاش کرو، وجہ عمل۔ اخلاص شروع میں عمل کرنے جا رہا ہوں، کس کے لیے جا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں نے عمل کیا کس کے لیے کیا۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میری نماز، میرا مرنا، میری قربانی ہے۔ قربانی کے وقت میں دعا پڑھتے ہیں نا، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے ہمارے پاس کیا بھی ہماری قربانی، ہمارا گوشت، ہمارا جو خون نہیں پہنچتا، لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ بھی تمہارا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کہتے ہیں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کا تقوی پہنچتا ہمارے تک، تمہارے اندر کا ڈر اور خوف پہنچتا، تقوی پہنچتا اللہ کے ہاں۔ تبھی زندگی بہرحال گزر رہی ہے، زندگی کا گزارنا اصل نہیں ہے، زندگی کا بنانا اصل ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنے گی۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ دل میں عمل ہی نہیں ہے، سنیں گے بس سنتے۔ کبھی کسی سے پوچھا گیا کبھی 2 کان اللہ نے کیوں دیے، وہ کہنے لگا ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے چھوڑنا، ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے چھوڑنا۔ اللہ نے اس لیے 2 کان نہیں دیے، کانوں سے سنو، دلوں میں اتارو، کانوں سے سنو، دلوں میں اتارو، اپنے آپ کو قیمتی بنانا۔ آج ہم چیزوں پر محنت کر کے چیزوں کو قیمتی بنا دیا، انسان آج اپنی ذات پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے سب سے بدتر ہو گیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت سارے دل ہوتے ہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا ان کو، اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی، دین کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها وَلَهُمْ أَعْيُن لا يبصرون بها، آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن اندھوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، حق نظر نہیں آتا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ،
ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ارے وہ شکل صورت کے اعتبار سے تو انسان ہے، وہ 4 پاؤں کے جانور ہیں. اور آگے فرمایا بل اضل السبیلا، جانور سے بھی بدتر، جس کے سامنے آخرت نہیں ہے، خبر نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، کروڑوں سال کی زندگی، اربوں خربوں سال کی موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے. تو فرمایا وہ شکل صورت کے اعتبار سے ڈنڈی مارنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، مکاری کرنا، زنا، شراب، ہر گناہ کی طرف آگے بڑھتے چلے جانا، اولئک کالانعام، وہ 4 پاؤں کے جانوروں سے بھی بدتر، جن کے سامنے آخرت نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، قبر نہیں ہے، حشر نہیں ہے. آج لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آ رہی. قبرستان میں لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں. قبرستان میں جہاں موت یاد، وہاں جہاں موت بھی یاد نہ آئے، جہاں پر آنا چاہیے وہاں بھی نہ آئے، تو کہاں آ سکتی ہے؟ کہاں آ سکتی ہے؟ تو دعوت و دین کی محنت ہے، دعوت اور تبلیغ کی محنت، یہ چلت پھرت 4 مہینے چلہ، مقامی کام، بیرونی کام، جماعتوں کی نصرت، جماعتوں کی آمد رفت، اس سے چاہا کیا جا رہا ہے؟ عورتوں میں دین آئے، عورتوں میں پردہ آئے، عورتوں میں حیا پیدا ہو، عورتیں بازاروں کی زینت نہ بن. آج ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بن رہی ہیں. مساجد یہ اللہ کے گھر، یہ بازار شیطان کے اڈے. اسی لیے بازار میں کیا کہا جائے؟ 4 کلمہ پڑھو. بازار میں جاؤ گے 4 کلمہ پڑھو، نظروں کی حفاظت کرو. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، کہ بھی میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، چلت پھرت کو بھی دیکھ رہا ہے. تو ایک واقعہ بول کے بات ختم کر دیں کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے. ایک بادشاہ جا رہا تھا راستے میں سواری پہ، جاتے جاتے ایک جگہ اس نے بھیڑ دیکھی، بھیڑ اکٹھا ہے، بھیڑ. وہ دیکھا کہ بھیڑ کے اندر ایک غلام کو بیچا جا رہا. ماشاءاللہ ہمارے نثار حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھی ہماری مجلسوں میں وہ بولتی نا سکینہ، حسینہ، زرینہ سب نازل ہو جاتی ہے. کہ بھی کون کون نا سکینہ، حسینہ، زرینہ سارے. ٹیبلٹ کھو تو نیند نہیں آتی، اور یہ آٹومیٹک میں کہ ایسا نیند آتی ہے ماشاءاللہ. تو بھیڑ جو لگی ہوئی تھے، بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی یہاں دیکھیں بھیڑ کیوں اکٹھا ہے، بھیڑ اکٹھا کیوں ہے. تو قریب جا کر دیکھا ایک غلام کو بیچا جا رہا. اس زمانے میں غلاموں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے. پاگل غلام، پاگل کو بیچا جا رہا. تو بادشاہ نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھا، وہ غلام کی حرکتیں دیکھی، اس کے انداز دیکھے. بادشاہ کو سمجھ میں آیا یار یہ تو میرے کام کا ہے، یہ تو میرے کام کا ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ میرے کام کا ہے، کبھی میں اکتا جاؤں، دل بیزار ہو جائے تو یہ تو دل بہلائے گا مجھے. خرید لیا بادشاہ نے اسے، آ کر کے عجائب خانے میں رکھا، میوزیم میں رکھا. جب بھی بادشاہ کو بور ہو جاتا، بیزارگی ہو جاتی، وہ اس سے جا کے باتیں کرتا، دل بہل جاتا. ایسے ہی گزرتا رہا، بہت زمانہ گزر گیا. اور ایک دن جو ہے بادشاہ کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. بادشاہ نے سارے محل میں جو رہتے تھے سب سے ملاقات کر لی. تو بادشاہ کو یاد آیا ارے اس غلام کو بھی لے کے آ، وہ میرا دل بہلایا کرتا تھا، اسے لے کے آؤ، بات کریں گے. بعض مرتبہ پاگل بھی ایسی بات کرتا ہے
کہ بھی آدمی دھنگ رہ جاتا ہے. بھئی پاگل ہو کے کتنی اچھی بات، شانی دیوانہ ہو کے شانی بات کرے نبی نے بولتے نہیں. تو جیسے اس کو عجائب خانے سے بادشاہ کے محل میں پہنچایا گیا تو وہ جاتے ہی بادشاہ جہاں سوال کیا پاگل نے، اے بادشاہ جہاں پناہ، آج تک آپ نے اپنے محل میں مجھے نہیں بلایا، آج کیا بات درپیش آ گئی، آپ نے مجھے بلا لیا اپنے محل میں. بادشاہ کہنے لگا نہیں، ایک سفر میں جا رہا ہوں، سب سے میں نے ملاقات کر لی، میرا دل چاہا کہ تجھ سے بھی ملاقات کروں. تو پاگل نے سوال کیا بادشاہ جہاں پناہ، سفر سے کب لوٹو گے، واپس کب آؤ گے سفر سے؟ یہ سننا تھا. زارو خطار بادشاہ رونے لگا، زارو خطار رو رہا ہے. پاگل نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ یہ رونے کی کیا بات ہے، میں نے سوال کر لیا کہ اب سفر سے لوٹیں گے کب، سفر میں تو جاتے رہتے ہیں. تو واپس ہی نہیں ہے میری، واپس ہی نہیں ہے، جا رہا ہوں بس. تو پاگل نے کہا کہ بادشاہ جہاں پناہ آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی زندگی بڑی خوشگوار ہے، آپ کے یہاں بھی جیسے ٹھاٹ پاٹ ہے وہاں بھی ہوگا نا، وہاں بھی نوکر ہوں گے، خادم ہوں گے، بغیچے ہوں گے، غلمان ہوں گے، خادم نوکر، زمینیں ہوں گی، باغ بغیچے. بادشاہ نے یہ سنا تو زارو قطار رونے لگا، اور بھی زیادہ رونے لگا. بادشاہ جہاں پناہ کیا بات ہے رونے کی، وجہ تو بتائیے. میں نے بس اتنا ہی پوچھا کہ آپ وہاں بھی باغات بنائے ہوں گے، غلام بنائے ہوں گے، وہاں بھی جیسی ٹھاٹ باٹ آپ کی ہے وہاں بھی ہوگی. تو بادشاہ کہنے لگا وہاں کچھ نہیں ہے میرا، نہ غلام ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، اور واپس ہی بھی نہیں ہے. وہ غلام تھوڑی دیر سر نیچے جھکا لیا، تھوڑی دیر سر نیچے جھکا کر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگا بادشاہ جہاں پناہ ساری دنیا مجھے پاگل کہتی ہے، حقیقی پاگل آپ ہیں. ساری دنیا مجھے پاگل کہتی ہے، حقیقی پاگل آپ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جانا ہے، واپس ہی نہیں ہے، اور آپ نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. میرے دوستو بزرگو، اس پاگل پر جیسے ہمیں حسرت ہوتی ہے اس کے سوالات سے، آج ہمارا سب کا یہی حال ہے. ہم دنیا سے جانا ہے، سفر ہے، موت ہے، خبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، حساب و کتاب ہے، لیکن آج آدمی غفلت میں زندگی گزار. شاعر کہتا ہے خواب غفلت کا تماشا جا کے قبرستان میں دیکھ. خواب غفلت کا تماشا کہاں دیکھ؟ قبرستان میں جا کے دیکھ. اور کیسی تو نے غفلت میں زندگی گزاری. تو میرے دوستوں لوگوں، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، پڑھے لکھوں پر جو محنتیں ہو رہی ہیں، بس اس کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے سارا عملہ جنت میں جائے، حضور کی ساری امت جنت میں جائے. جوان جائے، بوڑھے جائے، اپاہج جائے، لنگڑے جائے، لولے جائے، اندھے جائے، سب جائے، سب پر محنت ہے. عورتیں سارا نظام ان کے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے. مرد کی دینداری دھیوس تک ہے، مرد کی دینداری دھیوس تک ہے. اگر عورت دین ہے، عورت کی زندگی میں دین ہے تو سارے گھر میں دین ہے. بچی تربیت پاتی ہے ماں کے گود میں، اسی لیے کہتے ہیں ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے. بچے استاد کے پاس بعد میں جاتے ہیں، آج میرے دوست بزرگوں ماں کے پاس پہلے تربیت پاتے ہیں. عورتیں دیندار بنیں گی جو ہماری میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ تراویح بھی جو ہے اوپر چھت پہ مستورات سنتی تھی، روزانہ تراویح کی نماز بھی پڑھتی تھی. جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے خطب غوث پیدا ہوئے، یہ عورتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، ماؤں کی دینداری کی وجہ سے پیدا ہوئے. ایک واقعہ بدھ کے بعد ختم کر دیں گے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 امام ہیں. امام جو اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ.
امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ ایک زمانے کے، ان کے دو خاص شاگرد تھے، امام ابو یوسف، امام محمد. ان کے شاگرد جو ہے امام شافعی. ہمارے امام کے دو شاگردوں کے شاگرد، اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے مکے کے. اس زمانے میں پورے دارالاسلام، اسلام کا جو گڑھ تھا، مدرسے جو تھے، علم کا جو گہوارہ، علم کا جو سنگم تھا، وہ مدینہ منورہ تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے مکے کے، علم حاصل کرنے مدینہ گئے، مدینے کو چلے گئے. وہاں جا کر کے ماشاءاللہ انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، اور کئی سال رہ کر کے بڑے عالم بن گئے، زبردست عالم. اور اتنی صلاحیت تھی کہ وہاں والوں نے کہا کہ امام شافعی تم یہیں پر مدرسے میں پڑھاؤ تاکہ تمہارے ذریعے سے علم دنیا میں پھیلے. وہاں رہ گئے. ماں مکے میں زندہ ہے، ماں مکے میں زندہ ہے. وہاں رہ گئے، بہت سال تک خدمت کی، اور آخر میں کہا کہ میں یہاں سے اب جانا چاہوں گا، پتہ نہیں میری ماں کس حال میں ہے، ماں کی خدمت بھی میرے اوپر ضروری ہے، ماں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہوگی، تو میں جانا چاہتا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں نے ان کو روانہ کیا، اور ماشاءاللہ اتنے تحفے ہدیے پیش کیے، کئی اونٹوں پر ہدیے جمع ہو گئے. امام شافعی کو بہت دیر تک، بہت دور تک مدینے کے باہر لوگوں نے لا کر رخصت کیا، اور وہاں سے آپ جو ہے مکے کی طرف پہلے اطلاع کر دیا کہ میں مکہ آ رہا ہوں ماں کی خدمت کے لیے، بیت اللہ. تو ماشاءاللہ ماں بھی استقبال کے لیے، میرا بیٹا شافعی آ رہا ہے، باہر نکل گئی استقبال کے لیے. بہت سارے لوگ آ گئے. تو ماں کو دیکھا بہت دور سے، ارے ماں میری انتظار میں ہے. تو اونٹ پر سے نیچے اتر گئے، پیدل چل کے ماں کے قریب آئے، ماں کے قریب پہنچے، اور ماں کے جو ہے فرمایا کہ پیشانی کا بوسہ لیا، مانقہ کیا. بہت دیر تک روتے رہے ماں کی محبت میں. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا اونٹوں پہ کیا لے کے آئے؟ تو ماں سے امام شافعی نے کہا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے مجھے ہدیے پیش کی، یہ تحفے دیے ہیں مجھے. تو ماں میرے دوستوں بزرگوں، ان کے الفاظ دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیے، ان کے دین، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری دیکھیے. ماں نے کہا کہ بیٹا تم کہاں آئے ہو؟ اللہ کی محبت میں جلی ہوئی تھی، اللہ کے لیے ان کے دل جلے ہوئے تھے. ماں نے پوچھا کہ کہاں آئے ہو بیٹا؟ امام شافعی کہنے لگے امی جان یہ میرا وطن ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ ہے، اور مدینہ منورہ تو میرے نبی کا روزہ اور میرے نبی کی بستی ہے. میں وہاں تو پڑھنے کے لیے پڑھا رہا تھا، وہاں سے رخصت ہو کے میری بستی کی طرف آیا ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ مکہ المکرمہ یہ اللہ کا گھر ہے. بیٹا اس زمین پر قدم رکھو گے، اس دھرتی پر قدم رکھو گے، یہ بیت اللہ کی طرف تم جو ہے فقیر بن کر آؤ گے تو بہت کچھ ملے گا. بیٹا یہ مکہ یہ غنی کا شہر ہے، یہ اللہ کی ذات پوری دنیا کی غنیوں کی غنی ہے. بیٹا غنی کے دربار میں فقیر بن کر جاؤ گے تو بہت ملے گا، غنی بن کے جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. اتنا کہنا تھا کہ آنسوں میں زاروں قطار پانی نکل گیا. واقعی ماں آپ نے تو مجھے اللہ کی یاد دلا تازہ کر دیا، میرے ایمان کو تازہ کر دیا. امی جان اگر آج کی مائیں ہوتی تو بیٹا شاباش، پڑھنے کے لیے بھی گیا اور اتنا مال بھی لایا، اتنے تحفے بھی لایا، چلو ہماری زندگی کا بڑا نظام بن جائے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں وہ مائیں کیسی تھی؟ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی تھی. بیٹا غنی کے دربار میں فقیر بن کے جاؤ گے تو بہت ملے گا،
اور اللہ کے دربار میں غنی بن کے جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں اس رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا رب ناراض ہے ہم سے، اسے راضی کرنے کی ضرورت ہے، منانے کی ضرورت ہے، تقوی پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماں کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے پیدا ہونے والی میری اولاد، میری نسل دیندار بنے، پرہیزگار بنے، متقی بنے۔ صحبت تالے توڑا تالے کنت، بروں کی صحبت پہ رہیں گے تو برائیاں آ جائیں گی۔ صحبت صالح توڑا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت پہ رہیں گے تو غیر محسوس طریقے سے نیکیاں اندر آئیں۔ اس کے لیے سب کریں گے بھائی ماشاءاللہ۔ اس پورے علاقے میں ماشاءاللہ ایک مسجد کی جگہ زمانے سے کوشش کر کے ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ زبردست محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں۔ بس یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نتیجے بھی نکالتے ہیں۔ بہت بڑی رقم پہنچ گئی ہے، بڑی محنتوں کے بعد، کوششوں کے بعد۔ بہت رقم باقی بھی ہے، تھوڑی رقم اور کتنی باقی ہے؟ 14 لاکھ روپے اور باقی ہے۔ رجسٹریشن بھی کرانا ہے اور مسجد کی تعمیری کا کام بھی ہے کہ بھی جو آدمی اللہ کے لیے دنیا میں گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ من بنا للہ بن اللہ بیتن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، من بنا للہ بن اللہ بیتن فی الجنہ۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہاں کی زمین اسکوائر فٹ 30-40، 10,000 20,000 15,000۔ جنت کی زمین، جنت کی ایک بالی زمین دنیا بیچ کر خرید نہیں سکتے۔ جنت کی ایک اسکوائر فٹ زمین کہ بھئی دنیا بیچ کر خرید نہیں سکتے۔ ایک مسلح فی مسلح کہ بھئی 80 پر 9,600 روپے ایک مسلح، 11,200 روپے اسکوائر فٹ۔ کہ ابھی ساری مکمل مسجد بنانا نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ایک اینٹ بھی دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی دے دے تو فرمایا مسجد بنانے کے وہ بھی جو ہے بنانے میں وہ بھی آ جاتا۔ ایک موٹا سیمنٹ دے دے کہ بھئی گارا دلا دے، سیمنٹ دلا دے، کہ بھئی جلی دلا دے، بالو دلا دے، کہ بھئی جتنی حیثیت 500 روپے دے، 1000 روپے دے، 2000 روپے دے، 5000 دے، ایک مسلح دلا دے کہ بھی مکمل مسجد نہیں بلکہ تھوڑا بھی بہت دے دے تو ساری مسجد بنانے والوں میں اللہ اسے شمار کرے۔ جو اللہ کے لیے گھر بناتا، اللہ اس کے لیے گھر بناتے۔ کہ بھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام گئے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ کو سلگانے والے، چراغ کو جلانے والے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی اندھیرا رہتی تھی، ملک شام میں گئے، وہاں لانٹین دیکھا، وہ خرید کر لائے اور مسجد نبوی میں اس کو روشن کر دیا۔ اللہ کے نبی موقع پر نماز کو آئے کہ بھئی کس نے روشن کر دیا؟ کہ تمیم داری نے۔ آ کر کے نہیں کہا کہ میں نے روشن کر دیا، مسجد کو چراغ جلا دیا۔ تو اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے کیا کس نے جو ہے اس کو جلایا، اس کو روشن کر دیا؟ کہا کہ تمیم داری۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، میری ساری بیٹیوں کا نکاح ہو گیا، اگر مجھے اور مزید اللہ بیٹی دیا ہوتا میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی کو دینے تیار، بیٹی اگرچہ ہوتی ورنہ ساری بیٹیوں کا نکاح ہو گیا۔ تو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اللہ کے نبی آپ نہ دیے تو کیا ہوا، میں اپنی بیٹی کو تمیم داری کو دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی نکاح میں دے دی۔ تو بھی یہ کام بولتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر پلوں میں باندھ لے۔ نیکی کریں گے دریا میں ڈال کے آخرت کا جو ہے اللہ اتنا دیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حیثیت سے بڑھ کر صحابہ نے حیثیت سے بڑھ کر، جس کی حیثیت 500 کی ہے وہ 500 دیں، 1000 کی ہے 1000 کی دیں، 1 لاکھ کی ہے 1 لاکھ دیں، 50,000 کی حیثیت سے بڑھ کر اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ بھی خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، کہ بھی مسجد میں کنواں کھدوانا بہت بڑا ثواب کا کام، بور ویل ڈلوانا، جتنے نمازی آ کے وضو کریں گے، حاجتیں پورا کریں گے،
قیامت تک کے لیے ثواب. کہ بھی پانی کا پلانا ایسا ہے گویا کہ مردے کو زندہ کرنا. پانی کا پلانا گویا کہ مردے کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، اتنا ثواب. ابھی موقع نہیں ہے، کہنے جائیں گے تو سحری ہو جائے گی. ساتھی ابھی ماشاءاللہ ہاں ابھی رات جاگنا ہے، نہیں کہ ابھی جاگنا ہے، عبادتیں باقی ہیں. اس کے لیے بھی انشاءاللہ تب مسجد کی حاجتیں، مسجد کی ضرورتیں اپنے پہچان والوں میں، خاندان والوں میں جو بھی ہیں متوجہ کریں. یہ بھی آخرت کا ذخیرہ ہے، ایصال ثواب ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہ بھی اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کہ وہ اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. کہ مسجد کی ضرورتوں کا انتظام کرنا یہ بھی آباد کرنے میں شمار ہے. نمازیوں سے اسے بھرنا یہ بھی آبادی ہے. اس کی مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بھی آبادی ہے. اس کے لیے بھی ساتھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ بھی ہمارے پیسے بھی ماشاءاللہ بیلنس بھی ہیں. ابھی پانی کا نظام بھی کرنا، بور ویل 60